آیت مبیلہ کی تفسیر۔ ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھا کہ یا تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نجران کے عیسائیوں نے اپنے علماء کو بلا لیا، راہبوں اور پادریوں نے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ سارے آسمانی صحیفے جو ان کے پاس محفوظ تھے وہ نکال لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں، شیس علیہ السلام کی کتابیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان تک کتابیں جامعہ پہنچی تھی جن میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، اس کو نکال کر اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ 2 دن کے بعد عیسائیوں کے علماء نے کہا کہ جو کچھ ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے وہ مدینے والے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی عیسائیوں نے 70 لوگوں کا ایک وفد بنایا تاکہ مدینے میں جا کر پیغمبر میں وہ نشانیاں دیکھیں۔ 70 لوگ، راہبوں اور پادریوں کا 70 لوگوں کا قافلہ مدینے میں آیا، پیغمبر میں ساری نشانیاں ملاحظہ کی۔ پھر پیغمبر سے گفتگو کرنے لگے، پیغمبر سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ پیغمبر نے فرمایا جناب عمران۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق بتائے۔ پھر پیغمبر کے ماں باپ کے متعلق پوچھا اور پھر کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون تھے۔ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ باقی انبیاء باپ سے دنیا میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے، لہذا وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر بغیر باپ کے دنیا میں عیسیٰ آ جائے تم اسے خدا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی خدا مانو۔ انا مثل عیسیٰ کمثل آدم، کیونکہ آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، وہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ عیسائی لاجواب ہو لیکن ماننے سے انکار کر دیا، اقرار نہ کر سکے تو آؤ جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گیا۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ پیغمبر ان سے کہہ دو یہ اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں گے، یہ اپنے نفسوں کو بلائیں ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، اور پھر مبالغہ کریں گے، یعنی جھوٹے پر کھلم کھلا لعنت کریں گے، اور لعنت جھوٹے کا گربان پکڑ لے گی اور وہ نفرین کی زد میں آ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ مبالغہ کا سن کر عیسائیوں میں، ان کے پادریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری آخر کہنے لگا کہ اگر محمد برحق نہ ہوتے تو کبھی بھی مبالغے کی جرات نہ کرتے۔ ان کا مبالغے کا چیلنج دینا بتاتا ہے کہ وہ سچے اور صادق اور امین ہیں۔ عیسائیوں کے پادری ابو الحارثہ جو دراصل مسلمان ہو چکے لیکن ظاہری طور پر عیسائی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ کل دیکھ لینا اگر محمد اپنے انصار کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بادشاہ ہے جو جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، دنیاوی لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن اگر صرف اپنی اہل بیت کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد سچے اور برحق اللہ کے نبی ہیں۔ مبالغے کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی سورج چڑھا پیغمبر اسلام مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین کو کہو کہ مبالغے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولا علی کو بلایا، مولا حسن و حسین کو لے کر چل پڑے۔ مولا علی کو انفسنا و انفسکم کی جگہ پر لے کر چلے، نفس رسول بن کر امیر کائنات میدان مباہلہ کی طرف سے، اور مولا حسن و حسین ابنانا و ابناکم کی جگہ پر رسول کے بیٹے بن کر، اور رسول کی بیٹی نسانا و نساکم کی جگہ پر سیدۃ النساء العالمین، جو نسانا کا مصداق بن کر پیغمبر کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی عیسائیوں نے دیکھا کہ اس شان سے آ رہی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر رو رہی، ان کی ہیبت کو، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر مدینہ کے لوگ، مسلم اور غیر مسلم، سب گریہ فرما رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف اہل بیت پاس ہے، باقی کوئی رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ہی رسول میدان مباہلہ میں پہنچے، ابھی تک نفرین نہیں کی تھی،
ابھی تک بد دعا اور لعنت نہیں کی تھی، لیکن عذاب کے آثار نمودار ہو، آسمان سے عذاب کے بادل نظر آنے لگے، ہوا جو عذاب کے لیے مختص تھی وہ ظاہر ہو گئی، مدینہ سے خاک اڑنے لگی، راہبوں نے پہچان لیا اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ خبردار، اگر تم نے مبالغہ کیا تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے کہا، جن نورانی ہستیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے چل پڑے گا۔ عیسائیوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، پیغمبر اسلام ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم مبالغہ کرتے تو جن ہستیوں کو لے کر میں میدان مبالغہ میں آیا ہوں ان کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، تو پھر تمہیں آگ اپنی لپیٹ میں لے لے اور پورے نجران کے علاقہ میں ایک بھی سبزہ باقی نہ رہتا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ یعنی یہ ہے صداقت پنتن، جو بھی ان کے مقابلے میں جب بھی آیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ملعون قرار پائے۔ اور پیغمبر نے جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آیا اس کے لیے پیغمبر نے نفرین فرمائی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا، وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔